میں نا کہ میں یہ ایک اس طرح ویڈیو کی اور کوئی ریکارڈ بات ہے کروا جی لواں تو پھر میں ٹائم ہو جانا 10 منٹ واسطے بزی ہو جانا ہے۔ ابو بکر بھائی جی جی ریکارڈنگ آن کر لو، شروع کریے۔ یہ جناب خطوط ہیں الحکم کے 17 فروری 1904 کا جو الحکم ہے نا، یہ دیکھ لیں اس کی ڈیٹ 17 فروری 1904 کا الحکم اخبار ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مکتوبات، مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی کے نام، اوریجنل ان کا جو ہے نا وہاں سے ہم پڑھ کے آج سنا دیتے ہیں۔ یہ سنائے تو کئی بار ہیں پہلے، لیکن آج اوریجنل سکین سے پڑھ کے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر دیں اور اپلوڈ کر دیں، پتہ لگ جائے بھی اختلاف کس بات پر ہوا۔ مرزائی عام طور پر یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ جو کر مولانا محمد حسین بٹالوی ان کے خلاف ہو، یہ دیگر مسلمانوں کے جو علماء تھے ان کے دعوے کی وجہ سے ان کے مخالف ہوئے، جبکہ معاملہ یہاں پر کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ چوہان صاحب سننا ذرا، کہتے ہیں محترم ناظرین، یہ خطوط جو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں جہاں تک ہمارا علم ہے کبھی شائع نہیں ہوئے۔ مولوی محمد حسین صاحب جب اول آمادہ مخالفت ہوئے ہیں اس وقت کے یہ مکتوبات ہیں، اور 1887 کا یہ معاملہ ہے۔ ان خطوط کو پڑھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وجہ مخالفت کیا ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت حجت اللہ کو اپنے مولا کریم کی وحی پر کس قدر انشراح صدر سے بالبصیرہ یقین کامل ہے۔ کسی کی مخالفت اور اعتراض کی کچھ پرواہ نہیں، کسی کی مخالفت اور اعتراض کی کچھ پرواہ نہیں، دنیا کی خیالی ذلت اور عزت سے سروکار نہیں، اصل غرض اعلیٰ کلمت الاسلام ہے۔ اس میں خواہ کوئی ناراض ہو یا خوش، یہ مکتوبات امید ہے کہ قوم کی ایمان ترقی کا باعث ہوں گے، ہماری قوم کی ایمانی ترقی کا باعث ہوں گے۔ ایڈیٹر الحکم، وہ جو تھا یعقوب عرفانی، اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی اللہ۔ آز عائد باللہ الصمد، غلام احمد بخدمت اخویم مکرم مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب، بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایت نامہ پہنچا اشتہارات تلاش کر کے اور بعض مہمانوں سے لے کر ارسال خدمت ہے۔ میں بباعث بیماری وجہ اذن حاضر نہیں ہو سکا، کیونکہ مجھ کو درد گوشت سے بشدت تکلیف ہے اور اندیشہ تپ بھی ہے، یعنی بخار کا خطرہ بھی ہے۔ اعتراض احباب در بارہ کتب مؤلفہ این آکر معلوم نہیں کس صورت سے ہے، یعنی کتاب کی جو اشاعت ہے براہین احمدیہ کی، اس کے بارے میں اعتراض کس صورت سے ہے۔ اگر توقف طبع کتاب پر ہے، یعنی اگر اس بات پر اعتراض ہے کہ کتاب کی اشاعت دیر ہو گئی اس میں، تو یہ امر قضاء و قدر حضرت حکیم المطلق سے واقعہ ہو گیا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے یہ واقعہ ہو گیا۔ شاید اس میں یہ مصلحت ہوگی کہ جو کچھ درمیانی کاروائیاں آج تک ہوئی ہیں ان کا وقوع میں آ جانا قبل از طبع کتاب ضروری تھا، مگر اس بات پر میں کبھی راضی نہیں ہوا اور نہ اب ہوں کہ کام طبع کتاب میں توقف ہو، لیکن یہ تمام توقعات قادر مطلق کے انواع اقسام کی روکوں سے واقع ہوتی گئی ہیں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیر ہوگی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کتاب براہین احمدیہ نہ چھپتی۔ الوہیت کی زور اور قدرتیں بشریت کے ارادوں کے مزمل اور کالعدم کر دیتے ہیں۔ پھر جب خوب غور سے سوچیں تو اصل خیر بھی انہی میں ہوتی ہے۔ انسان اپنی فطرت سے مستعجل اور
زور پسند ہے اور یہی چاہتا ہے کہ جو کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے، لیکن عادت اللہ کافی اور توقف ہے، تانی اور توقف ہے، جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے، قرآن شریف کی آیت سے ظاہر ہے۔ اب وہ کوئی آگے لکھتے ہیں، غرض میرے ساتھ معاملہ حضرت عز و جل شانہ کچھ ایسا ہے کہ میں مردہ بدست زندہ ہوں، اور اس کی مصلحت میری مصلحت پر مقدم آ جاتی ہے۔ وہ لوگوں کے لان تان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ قادر ہے کہ انجام کار لوگوں کو خوش کر دے، اور جس بات کے لیے میرا سینہ کھول دیا اس کے لیے ان کا سینہ بھی کھول دے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اس عاجز کی کتابوں پر اس صورت سے ہی اعتراض ہو کہ ان میں بعض جگہ سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں تو میں منطقیوں کی طرح ان سے جھگڑنا نہیں چاہتا۔ دوسرا اعتراض، پہلا اعتراض یہ ہے کہ بھائی لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ کتاب براہین احمدیہ دیر سے کیوں چھپی ہے، تو دیر وہ کہتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا تھا، دیر ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہو گئی ہے، بہرحال بیچ میں معاملات ایسے آ گئے، اس کا انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، بس کہتے ہیں قدرتی ہو گئی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ میری کتابوں میں بعض جگہ سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں تو میں منطقیوں کی طرح ان سے جھگڑنا نہیں چاہتا، ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں، بلکہ میں سادہ طور پر بیان کرنا کافی سمجھتا ہوں کہ حکیم مطلق نے میرے اجتہاد کو اسی طرف رجوع دیا اور میرے دل میں یہ نقش کر دیا کہ گو بظاہر ایسی تقریریں موجب اشتعال ہوں گی، مگر ایک عجیب اثر ان میں یہ ہوگا کہ مخالفین کو خواب خرگوش سے بیداری حاصل ہوگی، گو وہ کیسی ہی بد تہذیبی سے پیش آئیں مگر ان تالیفات کی طرف خواہ رو ہی کی نیت کیوں نہ ہو، خواہ رد ہی کی نیت کیوں نہ ہو، رجوع ہو جائے گا، اور اس رجوع کا انجام نہایت مفید ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اجتہادی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے، ضیاء بھائی گل سن نہ لیجئے، میں نے اجتہاد کیا ہے کہ یہ میرا جو گالم گلوچ ہے، جو میں عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دوں گا یا ہندوؤں کے جو ہیں وہ دیوتے ان کو برا بھلا کہوں گا، سخت کلامی جو میری ہے، یہ میرا اجتہاد یہ ہے کہ اگرچہ یہ موجب اشتعال ہوں گی یہ میری باتیں، مگر ان میں عجیب اثر یہ ہوگا کہ مخالفوں کو خواب خرگوش سے بیداری حاصل ہوگی، یعنی وہ جاگ جائیں گے، جو مسلمانوں کے پیغمبر کے بارے میں گستاخیاں نہیں کر رہے وہ کرنے لگ پڑیں گے، یہی کہنے کا مطلب ہے نا، گو وہ کیسی ہی بد تہذیبی سے پیش آئیں مگر ان تالیفات کی طرف خواہ رد ہی کی نیت کیوں نہ، رجوع ہو جائے گا۔ جب وہ جاگیں گے کیا کریں گے؟ میری کتابوں کا رد کرنے کے لیے، بھلے وہ کتنی ہی بد تہذیبی سے پیش آئیں، پیغمبر اسلام کو گالیاں دیں، ہو جائے گا کہ وہ خیال کرتا ہوں ہندوؤں کے دیوتوں کو، کرسچنوں کے نبی یسوع مسیح کو برا بھلا کہوں گا، تو جواب میں جو کچھ آئے گا وہاں سے وہ کتنی ہی بد تہذیبی کریں گے، لیکن کم از کم میری کتابوں کی طرف توجہ تو ان کی ہو جائے گی نا، رولا تو پہ جائے گا نا کہ مرزا صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ اس رجوع کا انجام نہایت مفید ہوگا، سو جس بات پر میری رائے قائم کی گئی، سو اگرچہ ابھی اس کے اخیر نتیجہ کا وقت نہیں ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ سادھا ہندو رد کی نیت سے میری کتاب کو پڑھتے ہیں، جیسے لیکھ رام وغیرہ، وہ مرلی دھر، ماسٹر مرلی دھر وغیرہ، انہوں نے پڑھنی شروع کر دی کہ یہ بندہ کیا لکھ رہا ہے ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں، ہمارے گروؤں کے بارے میں، ہمارے پنڈتوں کے بارے میں، ہمارے وید کے بارے میں، گندی زبان استعمال کر رہا ہے یہ بندہ، سادھا ہندوؤں کے خیالات پر اثر ہو گیا ہے، اور بھائی ہما اس عاجز کی تقریر میں وہ سختی نہیں جس سختی کو ہندوؤں نے ابتدا سے استعمال کیا۔
اب قصہ کوتا یہ کہ یہ طرز تحریر جس کے اختیار کرنے کے لیے حال تک میرا سینہ کھول دیا گیا تھا، اگرچہ وہ کسی معترض کی نظر میں صحیح ہو یا غیر صحیح، مگر یہ وہ شے ہے جس پر میرا اجتہاد قائم کیا گیا، یعنی اجتہاداً میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب ان کی گستاخیاں کروں گا، ان کے وید کی وہ منتر نکال کے تو میں ان کی منجی ٹھوکوں گا، جواب میں وہ پیغمبر اسلام کو گالیاں دیں گے نا، تو کریں جو کرنا ہے۔ اب میں نے جس قدر درشت الفاظ کو استعمال، درشت ہوتا ہے بھائی سخت الفاظ کو استعمال کیا ہے، اسی قدر کو کافی سمجھا ہے، اور آئندہ میں نے بھی قصد کیا ہے کہ ہر ایک بات حلم اور رفق سے بیان کی جائے، اور اسی پر خدا نے میرے دل کو قائم کر دیا ہے۔ سو میں جانتا ہوں کہ اس میں بھی ایک حکمت تھی اور اس میں ایک حکمت ہے۔ یہ ہو گئے جی دو اعتراض۔ پہلا یہ کہ کتاب دیر سے چھاپی ہے یا چھاپ نہیں رہے ہیں، توقف آ گیا ہے، طبع کتاب میں جو دیری ہوئی ہے، پہلا اعتراض یہ ہے۔ اس کا جواب بھی انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی طرف سے ہی ہو گئی ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ اگر مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابوں میں گالیاں دے رہا ہے، تو پھر جواب میں وہ کچھ کریں گے ہی نا، دال دلیا کو جواب تو وہ بھی دیں گے ہی نا، توجہ تو ہو جائے گی نا ان کی ہماری تحریر کی طرف۔ یہ تھا ان کا موقف، اور کہتے ہیں اجتہادی طور پر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہی میں نے کرنا ہے۔ اس بار ہمیں اعلان و اشاعت کا حکم ہے۔ ہاں اچھا نہیں، تیسرا یہاں سے شروع ہوتا، اور جو عام مخدوم نے پہلے خط میں ذکر فرمایا تھا کہ پیش گوئی فرزند کو رسالہ میں درج کرنا مناسب نہیں، میں نے اب تک آپ کی خدمت میں اس وجہ سے اس کا جواب نہیں لکھا کہ خدا تعالیٰ نے اس معاملے میری رائے کو آپ کی رائے سے متفق نہیں رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو لڑکا کہتے تھے لڑکے کے بارے میں پیش گوئی ہے، مسلم موعود کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ رسالے میں نہ چھاپے، تو میں جواب اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ کیونکہ میں متفق نہیں تھا آپ کی بات سے، میری رائے آپ سے متفق نہیں ہے۔ اس بارے میں اعلان و اشاعت کا حکم ہے، مجھ کو من جانب اللہ اس بارے میں اعلان و اشاعت کا حکم ہے، اور جیسا کہ میرے آقا محسن نے مجھے ارشاد فرمایا ہے، میں وہی کام کرنے کے لیے مجبور ہوں، مجھے اس سے کچھ کام نہیں کہ دنیاوی مصلحت کا کیا تقاضا ہے، اور نہ مجھے دنیا کی عزت و ذلت سے کچھ سروکار ہے، اور نہ اس کی کچھ پرواہ، نہ اس کا کچھ اندیشہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جن باتوں کے شائع کرنے کے لیے میں مامور ہوں، ہر چند یہ بدزنی سے بھرا ہوا زمانہ ان کو کیسی ہی تحقیر کی نگاہ سے دیکھے، لیکن آنے والا زمانہ اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا۔ بعض احباب مجھ پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں اسراف کا خرچہ، یہ چوتھا اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسراف کا خرچہ ہے جو 200 300 روپے ماہواری کا ہو جاتا ہے، اور اسی خرچ نے طبع کتاب میں دقتیں ڈالی اور انبار کا انبار قرضے کا سر پر ہو گیا۔ اس کے جواب میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ اعتراض سچ ہے، مگر یہ مہمانداری محض للہ ہے، اور اس میں بھی بارہا تواضع اور کرام ضیف کے لیے حکم ہوا ہے، نہ تخفیف مصارف کے لیے۔ 3 سال کے عرصے میں شاید 40,000 سے کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے، اور جہاں تک طاقت حسب توفیق خدا داد ان کی خدمت کی گئی۔ سو بظاہر یہ نہایت درجے کا اسراف معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اپنے افعال میں مصالح، اور میں اسی کے حکم اور امر کا پیرو ہوں، اور کسی دوسری کمیٹی یا جماعت کی پیروی نہیں کر سکتا، اور نہ وہ اس کاروبار میں کچھ دخل دے سکتے ہیں۔ جس قدر میرے پر قرضہ اور حقوق العباد کے بار ڈالے گئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں اپنی قوت سے ان گراں باروں سے سبک دوش نہیں ہو سکتا، بلکہ الہی قوت مجھے سبک دوش کرے گی۔ اس فوق طاقت کام میں کسی دوست کی کچھ پیش نہیں جا سکتی، مگر وہ ایک ہی ہے، حقیقی دوست ہے جو ان غموں کے دور کرنے پر قادر ہے۔ والسلام۔ 8 ستمبر 1887 کا یہ خط ہے۔ مرزا صاحب نے ابھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تب یہ اختلاف ہو گیا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے جو اعتراضات ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ ابھی یہ پہلا خط میں نے آپ کو ان کا پڑھ کے سنایا ہے، لیکن یہاں پر جیسے میں نے کہا تھا میرا نماز کا ٹائم ہے، 10 منٹ بعد میں آتا ہوں، تو اگر ٹائم ملتا ہے میں دوبارہ سناتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ اختلافات جو ہوئے ہیں جن باتوں سے ہوئے ہیں، مرزائیوں کا یہ جھوٹ آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے دعوی نبوت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی بار کہا کہ دعوی نبوت کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ مرزا صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب گالیاں دیتے تھے ویدوں کی، ان کے ہندوؤں کی کتابوں کی، اور ان کے پنڈت کی، یا جو بھی ان کے گرو ہوتے ہیں، گالیاں کیا